الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النمل کی آیت نمبر 66 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ آسمان و زمین میں ذاتی طور پر صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اب جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اس سوال کا جواب دیا۔ کافر اکثر یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ کیا کافروں کا علم قیامت کے بارے میں مکمل ہو چکا، یعنی انہیں پہلے اس بات کا یقین ہو چکا کہ قیامت آئے گی۔ اگر تو انہیں قیامت آنے پر یقین ہے تو پھر اس کے بعد اس کے وقت کے بارے میں بھی پوچھیں، لیکن جب وہ اس بات پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے کہ قیامت نے آنا ہی نہیں تو اب اس کے وقت پوچھنے کا کیا مطلب ہو؟ کوئی شے اس لیے تب پوچھی جاتی ہے کہ جب اس کے بارے میں پہلے یہ یقین ہو کہ یہ ہوگی، پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے۔ اگر ایک شے نے ہونا ہی نہیں ہے تو اب اس کے وقت پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کی طرف یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور تھوڑا سا تفسیری ترجمہ اگر کر دے تاکہ بات سمجھ آ جائے تو یوں کہیں گے کہ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا؟ نہیں۔ تو جب انہیں یقین ہی نہیں تو وقت کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد کافروں کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جو ایک عمومی اشکال تھا یہاں پر اس کا جواب دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ کافروں کا عمومی طور پہ یہ اشکال تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں بھی قبروں کے اندر گل جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہمیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بات صرف ہمیں نہیں کہی جا رہی کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے اسی سے ڈرایا تھا کہ اے لوگوں تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ہمارے باپ دادا اٹھے نہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو بھی عرصے سے اس طرح کے ڈراوے دیے جاتے تھے، اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، جیسے وہ آج تک دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اسی طرح ہم نے بھی دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ یہ تھا ان کی بات۔ کہتے تھے یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں کہ بس جناب مرنے کے بعد پھر بندہ قبر سے نکل آئے گا، تو ان کی حقیقت قصے کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اب ان کی جو بات کا جواب ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں دیا گیا۔ پہلے تو اس بات کا جواب پہلے بھی دیا گیا، یہاں بھی دیا گیا، لیکن پہلے کیا جواب تھا، یہاں کیا تھا، دونوں میں فرق ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور بیان کیا گیا کہ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جو خدا روزانہ نیند کی صورت میں موت مسلط کرتا ہے اور بیداری کی صورت میں دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، تو وہ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ پہلے تو دلائل کے ساتھ بڑی تفصیل سے سمجھا دیا۔ یہاں کیا بیان کیا؟ یہاں بیان کیا
کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور ان کو بھی کہا گیا، ان کو بھی ڈرایا گیا، لیکن وہ تو زندہ ہوئے نہیں، لہذا ہم نے بھی نہیں ہونا، اس کا جواب صرف اتنا سن لو کہ زمین کے اندر چل پھر کے دیکھو، پہلے جن لوگوں نے ہماری اس بات کو جھٹلایا، ہم نے کہا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ جناب ان کو نہیں اٹھایا گیا لہذا ہمیں بھی نہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے ان کے انکار کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا، تو پھر وہ والا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم یہ قیاس کرتے ہو کہ انہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا گیا لہذا ہمیں بھی نہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ انکار کی وجہ سے انہیں تباہ بھی کیا گیا تھا، لہذا تمہیں تباہ بھی کیا جائے گا۔ تو گویا پہلے ان کو دلائل کے ساتھ سمجھا دیا کہ جس میں عقل ہو، سوچ ہو، شعور ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ دلائل کے ذریعے سمجھ جائے، اور جو دلائل سے نہ سمجھے پھر وہ اس انداز کے اندر سمجھے کہ ڈرانے کے ذریعے اور پھر ان کو وعید سنانے کے ذریعے اور ان کو تباہی اور عذاب کی وعید سنانے کے ذریعے پھر اس کو ڈرایا جائے۔ تو یہ دو انداز ہیں، یا تو آدمی دلائل کے ذریعے کسی کو سمجھاتا ہے اور یا پھر اس کو ڈرانے کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں انداز سے سمجھائے گا، یہاں پر ڈرانے کے ذریعے اور پہلی آیتوں کے اندر سمجھانے کے ذریعے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک یہ بات بھی ہے، کافروں نے کہا کہ جناب ہمارے باپ دادا کو بھی کہا گیا کہ بھئی تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آج تک تو اٹھے نہیں، لہذا ہمیں بھی کہا جا رہا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہم نے بھی نہیں اٹھنا۔ تو اب یہ ان کی ایک دوسری جہالت تھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو باپ دادا تھے ان کو فرمایا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو ان کو یہ کب کہا تھا کہ تمہیں 100 سال کے اندر اندر اٹھایا جائے گا، 200 سال کے اندر اٹھایا جائے گا، 400 سال کے اندر اٹھایا جائے گا؟ کہ اس کے برخلاف ہوا تو یہ کہہ رہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا، انہیں ڈرایا گیا، لیکن پھر اٹھایا تو گیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں تمہیں مرنا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ دن کب آئے گا یہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی مدت کی تحدید نہیں کی تھی، اسے مقرر طور پر بیان نہیں کیا تھا ان کے سامنے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے کہ ان کو ڈرایا تو گیا لیکن آج تک تو پورا ہوا نہیں؟ بھی اب نہیں نا پورا ہوا، آئندہ زمانے میں ہو جائے گا، اور یقیناً ہوگا۔ جب قیامت آئے گی جو اس کا وقت ہے، اس وقت یہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ باپ دادا کو ڈرایا گیا لیکن ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لہذا ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچ اپنے اصول کے اعتبار سے غلط ہے۔ اگر آدمی عقل اور لاجک کے ذریعے بھی سوچتا ہے تو یہ سوچنا اس کا غلط ہی ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، کیونکہ آپ لوگوں کی سازشوں، ان کے نہ ماننے، ان کی طرف سے مختلف جو ہے وہ سازشیں کرنے کی وجہ سے تنگ دل ہوتے تھے، تو اس پر فرمایا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے حبیب تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں کہ آپ کی ذمہ داری ایمان ان کے دلوں میں ڈال دینا ہے ہی نہیں، سمجھانا آپ کا کام ہے، وہ آپ نے کر دیا۔ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں گے، ہم آپ کے مددگار ہیں، یہ آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب کفار کا وقت قیامت کے بارے میں جو سوال ہوتا تھا وہ اور اس کا جواب، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے حبیب تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ انہیں کہا گیا کہ انہیں جو وعدے کیے جاتے تھے، جو ان کو ڈرایا جاتا تھا، دو چیزوں سے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی، دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر تم پہ عذاب آ جائے۔ اب وہ سوال کرتے تھے کہ یہ ہوگا کب؟ اگر دنیا کا عذاب ہے تو کب آئے گا؟ اگر قیامت ہے تو کب آئے گی؟ تو اس کا فرمایا گیا کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی آ لگی ہو۔ جیسے دنیا کی سزا اگر مراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب تمہارے بالکل قریب ہو، اور ابھی کچھ ہی سالوں کے اندر تم پر خدا کا عذاب جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جائے گا، جیسے میدان بدر کے اندر ہوا کہ 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کر دیا گیا، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار شمار کرتے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور بڑے فخر و غرور والے تھے، انہیں ہلاک کر دیا، ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تو تمہیں آ لگا ہو، تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، لوگ نہ شکریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب اس بات کو یقیناً جانتا ہے جو لوگ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں موجود ہیں۔ متعدد باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے لیکن لوگ نہ شکریں، لوگ نہ شکری کرتے ہیں کہ شرک کریں، کفر کریں، گناہ کریں، معصیت کریں، خدا کے احکام کو پس پشت ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا، مہلت دیتا، مہلت دیتا، اتنی مہلت دیتا ہے کہ بعض کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی عذاب نہیں لاتا، اتنی مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ اتنے فضل والا ہے لیکن لوگ نہ شکری کرتے۔ دوسری بات یہ کہ کافروں کے دل میں جو نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی ہے، جو کینہ ہے، بغض ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس کی بھی فوری سزا نہیں دیتا، اس کے اندر بھی مہلت دیتا ہے تاکہ لوگوں کو سدھرنے کا موقع ملے۔ تیسری بات فرمائی کہ آسمان و زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں موجود ہیں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے لوح محفوظ۔ اب فرمایا آسمان و زمین میں جتنے غیب ہیں، وما من غائبۃ، کوئی بھی غیب، جو بھی غیب ہے آسمان یا زمین اور زمین میں، وہ ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ کتاب ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام دنیا کے تمام تر واقعات کو لکھ دیا، روز ابتدا سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے، اور اس کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو دیا۔ فرشتے بھی اس کے اوپر مطلع ہوتے ہیں، نبیوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خبر ہے، اطلاع ہے، اولیاء کرام کو بھی اس پر اطلاع ملتی ہے۔ تو جب اس میں غیب لکھا ہوا ہے اور اولیاء اور انبیاء اس پر مطلع ہوتے ہیں تو انبیاء اولیاء تو غیب پر مطلع ہوتے ہیں، جب غیب پر مطلع ہوتے ہیں تو ان کو غیب کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی شان کا بیان ہوتا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں ان کا اختلاف، یعنی بنی اسرائیل کے فرقے بن گئے تھے، فرقے بن کے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہتا، کوئی ان کو خدا کا بیٹا کہتا، کوئی ان کو خدا کہتا، کوئی حضرت مریم کے بارے میں کچھ کہتا، کوئی حضرت مریم کے بارے میں کچھ کہتا۔ تو یہ جو ان کے اختلافات تھے قرآن ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایکچول حقیقت ہے اسے بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، خدا کے کلمہ ہیں، خدا کی طرف سے ایک خاص روح ہیں۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، اس کے بعد دوبارہ آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو قرآن پاک اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جن میں یہود و نصارہ آپس کے اندر اختلاف کرتے آ رہے تھے، قرآن ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ پچھلے زمانے کے جو حقائق ہیں ان کو حقیقی طور پہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کے درمیان جو ڈسپیوٹ تھا، جو اختلاف تھا، اس کا فیصلہ کر دیا اور حق ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اب قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا پھر اس کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک
تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی تسلی دی، کیونکہ جب آپ کافروں کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوتے تھے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو بار بار سمجھائے اور سامنے والے کے دماغ پہ اثر ہی نہ ہو تو سمجھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کی خاطر اتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، لیکن یہ ماننے پہ آتا ہی نہیں، یہ بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ تو اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ فرمایا اے حبیب، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہو، اور تم اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا مفہومی ترجمہ عرض کر دوں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ جو کفار ہیں یہ دل کے مردے ہیں۔ اب آدمی اگر کسی سے بات کرے تو کون سنتا ہے؟ زندہ آدمی سنتا ہے، مردہ تو نہیں سنے گا ہماری بات۔ تو فرمایا کہ جیسے ہم مردوں سے بات نہیں کرتے اس لیے کہ بات کریں گے تو آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں ملے گا، تو ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہیں۔ جب ان کے دل مردہ ہیں تو ان مردہ دلوں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مردہ دل نہیں سمجھے گا، دل زندہ ہونا چاہیے۔ دل زندہ ہوگا تو ان کے دل کے اندر کوئی بات اترے گی۔ اسی طرح آدمی کسی سے بات کرے تو سننے والے کے لیے سب سے بنیادی ضروری بات یہ ہے کہ اس کے کان درست ہوں۔ اگر وہ کانوں سے ہے ہی بہرا تو اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، بہرے آدمی کو کیا سننا؟ تو فرمایا کہ یہ کافر دلوں کے مردے اور کانوں کے بہرے ہیں، کہ ان کے کان حق سننے سے بہرے اور ان کے دل حق قبول کرنے سے مردہ ہیں۔ تو مردہ دلوں کو سنانا چاہو گے یا بہروں کو سنانا چاہو گے تو وہ نہیں سنیں گے، تو لہذا آپ نے ان کو سنا دیا، نہیں مانتے نہیں سنتے تو آپ اس کے اوپر رنجیدہ نہ ہو۔ اور پھر آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ان کو ہدایت پر لے ہی آئیں۔ یہ جو دل کے اندھے لوگ ہیں یہ گمراہی سے نکال کر ہدایت میں آ جائیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں۔ تو لہذا آپ صرف اپنے کام کو ہی آپ جاری رکھیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی طلب فرمائیں، اور ان کے پیچھے اتنا جانے کی حاجت نہیں۔ تو اب یہاں پر جو اس کا مفہومی ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بے شک تم دل کے مردوں یعنی کافروں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم دل کے بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ خود ہی پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں، اور تم دل کے اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں، تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ فرما بردار ہے، یا جو آلریڈی فرما بردار ہے یا کم از کم وہ آیتوں کو سننے کو تیار ہیں، ان کو سمجھنے کو اور ان پر غور کرنے کو تیار ہے۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، یعنی جیسے قبرستان میں جو مردے ہوتے وہ نہیں سنتے، تو اس سے پھر آگے معاذ اللہ آگے استدلال کرتے کہ جب مردہ سنتا ہی نہیں ہے تو تم ولیوں کو پکارتے ہو تو ولی بھی نہیں سنتے، جب وہ سنتا ہی نہیں ہے تو ان کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا وسوسہ ہے، حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں پر ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات تھی کہ تم نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مردے جو ہیں یہ جو دنیا سے چلے گئے یہ خود نہیں سنتے، ان کو اللہ سناتا ہے، اور وہی نہیں جو ہم دنیا میں سنتے ہیں ہم بھی خود نہیں سنتے، ہمیں بھی اللہ ہی سناتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اندر کیا پیچیدگی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک نہیں 20 احادیث موجود ہیں
جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب قبرستان جائیں تو قبرستان والوں کو سلام کریں. نبی پاک علیہ السلام قبرستان جاتے تو سلام کرتے, اور ہم قبرستان جائیں تو ہمیں بھی فرمایا کہ تم بھی جا کے سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں. تو یہ سلام کرنا اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم سلام کیا جا کے دیواروں کو کرتے ہیں، کیا پتھروں کو کرتے ہیں، کیا ہم مٹی کے ڈھیر کو جا کے سلام کرتے ہیں؟ جب وہ سنتے ہی نہیں ہے تو ہمیں اس طرح کی حرکت کرنے کا کیوں کہا گیا کہ جا کے بس سلام بول دو؟ وہ نہیں سنتے لیکن تم سلام کرو جا کے. تو یہ تو ایک ان لاجیکل بات ہے، یہ تو ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بولا جائے بھائی صاحب جانا اور جا کے دیوار کو میرا سلام کہہ دینا، وہاں جا کے نا وہاں کی نہر کو میرا سلام کہہ دینا؟ تو جب یہ کہا جائے کہ تم جاؤ اور جا کے سلام کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلام سنتے ہیں. ہاں وہ جواب ہمیں اس طرح نہیں دے سکتے کہ ہم ان کا جواب سن لیں. تو جو 20 احادیث جن میں نبی پاک علیہ السلام نے خود سلام کیا یا آپ نے ہمیں سلام کرنے کا فرمایا، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو قبر میں مردے موجود ہیں وہ سنتے ہیں. لہذا اس لیے عام قبرستان جائے وہاں جا کر بھی یہ السلام علیکم یا اہل القبور، آگے پوری دعا ہے، یا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو یہ پوری دعا موجود ہے. تو لہذا مردے سنتے ہیں. اس کے علاوہ بھی 20 دلائل ہیں جو میرے ذہن میں بھی ہیں، میرے سامنے بھی موجود ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میرے خیال میں قبروں پہ جا کے سلام کہنا ایک دلیل یاد رکھنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی ایک نشانی کو بیان فرمایا. وہ نشانی کیا ہے؟ پہلے آیت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد وہ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر عذاب کی بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے. یہ ایک بڑی دلچسپ آیت کریمہ ہے اور اس میں قیامت کے قریب اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی، اس کا بیان. وہ نشانی کیا ہے؟ قیامت کے قریب جب لوگ جو کفار ہیں وہ ان پر نصیحت کچھ اثر نہ کرے گی، لوگ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت کوہ صفا سے، کوہ صفا جو صفا مروہ ہے اس کی بات کر، صفا سے جو صفا پہاڑ ہے وہاں سے ایک جانور نکلے گا. یہ قیامت کے قریب کی نشانی، ایک جانور نکلے گا اور وہ عجیب و غریب جانور ہوگا. اس کا سر کسی اور طرح کا ہوگا، اس کی ٹانگیں کچھ اور طرح کی ہوں گی، اس کا جسم کسی اور طرح کا ہوگا. اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. وہ جانور جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا لاٹھی ہے اس کے ذریعے نشان لگائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے نشان لگائے گا. اور اس کے بعد جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی مرے گا، جو کافر ہے وہ کافر ہی مرے گا. اور یہ جو جانور ہے ہوگا جانور لیکن لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اس انداز میں یہ لوگوں سے باتیں کرے گا. اس کا نام ہے دابۃ الارض. وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ان پر عذاب کی بات آ پڑے گی کہ اب قیامت ہی آنی ہے اور اب جزا و سزا ہی کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہم ان کے لیے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور نکالیں گے. کیسا جانور؟ تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، جو ان سے باتیں کرے گا. تو یہ ایک قیامت کے قریب کی نشانی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو یہ قطعی طور پہ حق ہے اور یہ یقیناً واقع ہوگی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پیش ہونے کا منظر بیان کیا. لوگ جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس کا منظر بیان کیا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟
حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کرتے تھے، اور ان پر ان کے ظلم کے سبب عذاب کی بات واقع ہو چکی تو اب وہ کچھ نہیں بولتے۔ یہ ایک منظر ہے کہ قیامت میں ہر امت میں جو کفار ہیں ان کو بلایا جائے گا، یہ میدان محشر میں آئیں گے۔ یہ جب ایک بڑی تعداد نکل کے میدان محشر میں آ جائے گی، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر بقیہ امتوں کے جو مکذبین ہیں، کافرین ہیں، ان کو بلایا جائے گا، یہ بھی ان کے ساتھ ہم ملیں گے۔ پھر اگلی امتوں کے جو کافرین ہیں، مکذبین ہیں، جھٹلانے والے، ان کو بلایا جائے گا۔ تو یوں پورے کے پورے جو ہے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، اور یہ پھر سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم تھے جاہل، تمہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ میری آیتیں ہیں، اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر جو ہے پہلے غور و فکر کرے، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ محض اپنی جہالت، اپنی دلالت اور اپنی انانیت اور سرکشی کی وجہ سے تم نے ان کا انکار کیا۔ اور دوسرا یہ کہ تم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، کیا تم نے میری آیتوں کے بارے میں عمل کیا، یا کیا تم نے اپنی ذاتوں کے بارے میں عمل کیا، تو اس کا ان سے حساب لیا جائے گا، اور پھر ان کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، اور وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے، آگے سے کچھ بھی بول نہیں سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کو یہاں پر بیان کیا، ارشاد فرمایا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کا بیان ہوا، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اس کے بعد پھر قیامت کا بیان ہے۔ قیامت کے بیان کے درمیان میں یہ نشانی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ اس نے رات بنائی کہ لوگ آرام کرے، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ربط کیا ہے؟ شروع آگے پہلے قیامت، بعد میں قیامت، درمیان کے اندر ایک آیت اللہ کی نشانی کی، تو اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد بڑا واضح ہے، وہ یوں کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا نام، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں زندگی اور موت ہی کی ایک مثال بیان کر دی۔ سونا مثل موت ہے، اور بیدار ہونا مثل زندگی ہے۔ آدمی روزانہ سوتا ہے گویا کہ وہ مر جاتا ہے، روزانہ بیدار ہوتا ہے گویا کہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے درمیان میں اس کو بیان کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ جس خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ روزانہ تمہیں موت جیسی چیز سے تمہارا سامنا کراتا ہے اور دوبارہ تمہیں اس سے اٹھا کر زندہ کر دیتا ہے، وہی خدا قیامت کے دن بھی تمہیں حقیقی موت سے اٹھا کر حقیقی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ درمیان میں آیت آنے کا مقصد ہے کہ اول آخر قیامت، اور درمیان میں گویا قیامت کے وقوع کے حق ہونے کی دلیل کو بیان کر دیا۔ اب جو قیامت جب واقع ہوگی، ایک تو ہے کہ قیامت کے دن میں کیا کیا ہوگا، یہ پہلے بیان ہوا، اور کچھ بیان ہوا، سارا تو نہیں۔ یہاں بیان ہوگا کہ جب قیامت واقع ہونے جا رہی ہوگی اس وقت کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور تو پہاڑوں کو جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب سور میں پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ سور ایک جس طرح سینگ ہوتا ہے وہ سینگ کے انداز کے اندر ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی اللہ کی مخلوق آسمان و زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے۔ وہ کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں دو روایتیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. دوسرا اس سے مراد ہیں 4 فرشتے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا سب لوگ ختم ہو جائیں گے. جو 4 معزز فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، یہ 4 فرشتے زندہ رہ جائیں گے. باقی سب مخلوق فنا ہو جائے گی، سب مخلوق موت کے گھاٹ اتر جائے گی. 4 رہ جائیں گے، پھر ان 4 پر بھی موت آئے گی. یہ اور سب کے سب اللہ کے حضور جب قیامت آئے گی تو سب خدا کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. اچھا، اب دوسرا منظر بیان کیا کہ جب قیامت آئے گی تو چونکہ قیامت کے وقت یہ زمین نے فنا ہو جانا ہے، پہاڑ جو ہے وہ بکھر جائیں گے، بادل بکھر جائیں گے، سورج گر جائے گا، چاند گر جائے گا، ستارے تہس نہس ہو جائیں گے، سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا اور سب کا سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اس وقت دیکھے، ویسے تو اس وقت تو سب ختم ہی ہو جائیں گے تو کو دیکھے گا کون، لیکن فرمایا کہ اگر تو دیکھے تو یہ دیکھے گا کہ پہاڑ نظر تو یوں آئیں گے اپنی جگہ پہ جمے ہوئے، لیکن وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. آسمانوں میں اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو بادل کتنے بڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے بھی بڑے بادل ہوتے ہیں، لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ قیامت میں پہاڑ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ وہ تو سمجھے گا تو یہ کہ گویا وہ جمے ہوئے اپنی جگہ پر، لیکن وہ حرکت کر رہے ہوں گے اور پھر وہ ٹکرا کے پاش ہو جائیں گے. پھر سارے کے سارے پہاڑ، کیا کوہ ہمالیہ اور کیا کوہ کراکرم اور کیا کوہ ہندو کش اور کیا بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے، یہ سب کے سب آپس میں ٹکرا کر پاش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اب قیامت آ جائے گی تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے اندر پھر نیکی اور گناہ کا بدلہ ہوگا. جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں اس کا بدلہ، جنہوں نے برے عمل کیے انہیں اس کی سزا ملے گی. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ یعنی نیک لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے. اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. نیکی اور بدی کا بیان کر دیا. یہاں پر ویسے حسنہ سے مراد حقیقتاً ایمان خالص کی نیکی کہ جو ایمان لائے گا، جو قیامت کے دن ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے بہتر صلہ. پھر ان ایمان والوں میں جو کامل ایمان والے ہیں وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے، کیونکہ ورنہ تو قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہے وہ تو مسلمانوں کو بھی ہوگی، صرف کافروں کو نہیں ہوگی، مسلمان بھی اس دن گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے. لیکن جو بہت متقی، پرہیزگار، خوف خدا والے، ایمان، سچے ایمان والے، ایمان کامل والے، جنہوں نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے، جنہوں نے بندوں کے حقوق بھی پورے کیے، جو فرض ترک نہیں کرتے، واجب ترک نہیں کرتے، سنتیں ترک نہیں کرتے، جو اعلیٰ درجے کے باعمل ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، عزت کے مقام پر ہوں گے. انہیں قیامت کے دن گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ ہے ایمان. دوسری طرف وہ ہے جو برائی لائے. یہاں پر من جاء بالسیئۃ، سیئہ سے مراد ہے شرک. جو شرک کے ساتھ آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے، انہیں جہنم کی سزا ہوگی. اور سب کو کہہ دیا جائے گا، اچھے عمل والے کو بھی، برے عمل والوں کو بھی، کہ تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. جو تم نے کیا بدلہ اسی کا. ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی اور صلہ کچھ نہیں ملے گا، یا گناہ کیا نہیں اور سزا مل جائے. ایسا نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کیا لیکن پھر بھی اللہ اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے، اپنے نبی کی محبت کے صدقے، اپنی نبی کی شفاعت کے صدقے معاف کر دے، اپنے نبی کے غلاموں کی، اولیاء کی، صحابہ کی، حاجیوں کی، حافظوں کی شفاعت کے صدقے معاف کر دے. یہ خدا کا کرم ہے کہ گناہ ہو پھر بھی معاف کر دے. ہاں، کفر و شرک والا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس سے نیچے والے جو جن کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کفر و شرک نہیں ہے، ان کے علاوہ جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں. جو کفر و شرک ہے یہ تو کسی بھی صورت معاف نہیں ہوگا. اس پر تو نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، نہ اس کی معافی ہوگی. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کیا لیکن خدا سزا نہ دے،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے یا اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے، یا نیکی کی اور صحیح نیکی کی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ جزا نہ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کیے تو اللہ جزا دے گا، اگر خود برباد نہ کر دیے تھے ریاکاری کر کے یا کسی اور عمل کے ذریعے، اور گناہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ سزا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا نہ دے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا نہیں اور اس کی سزا اس کو دے دی جائے۔ تو یہ جو بیان ہوا، اس کی روشنی میں تھوڑا سا ہم اپنی ذات کے اوپر بھی غور کر لیں کہ ہم نے کن میں شامل ہونا ہے۔ ہم نے ان میں شامل ہونا ہے جن کو قیامت کے دن گھبراہٹ نہیں ہوگی، جو چین سے ہوں گے، امن سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، خدا کی رحمت میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ہم نے ان میں شامل ہونا ہے، یا ہم نے معاذ اللہ دوسرے گروہ میں اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پناہ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو جو ہے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، موت کی آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے برے اعمال سے بچائے تاکہ ہمارا حشر بروں کے ساتھ نہ، اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چند ہدایات دی گئیں، متعدد احکام ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ان کا بیان۔ ارشاد ہوتا ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اے محبوب تم یہ فرماؤ کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور ہر شے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ حکم ہوا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور تم فرماؤ اے حبیب سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب اے لوگو وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے احکام بیان ہوئے، پہلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں رب مکہ کی عبادت کروں، جو مکے کا رب ہے، جو مکے کا رب ہے وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو میں رب کعبہ کی، رب مکہ کی عبادت کروں، ہر شے اسی کی ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، عبادت کروں اور فرما برداروں میں سے رہوں۔ مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تلاوت کرنا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے۔ اب تلاوت سن کر جو ہدایت پائے تو اپنی ذات کے لیے، نہ پائے تو اس کا نقصان اسی کو، میرا کام صرف انہیں ڈر سنانا ہے۔ اور اے حبیب تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سب خوبیاں اللہ کو ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا فرما بردار رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کی حمد کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام دیے گئے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ ان کافروں سے فرما دے کہ ان قریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ کون سی نشانیاں؟ انہیں کافروں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم ایمان لاؤ ورنہ تم پر خدا کا عذاب آئے گا، یہ ان کو بتا دیا گیا۔ اب یہ عذاب ان پر آئے گا اور وہ اس عذاب کو پہچان لیں گے کہ ہاں ہمیں سمجھایا گیا تھا ان چیزوں کے بارے میں لیکن ہم نہیں سمجھے۔ وہ کیا تھا؟ جیسے غزوہ بدر ہوا، کہا گیا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اور غزوہ بدر میں وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ تو غزوہ بدر ہوا اور انہوں نے پہچان لیا کہ قلیل تعداد کے اندر مسلمان اور بے سر و سامان، جن کے پاس ہتھیاروں کی اور سواریوں کی کمی تھی، وہ بڑے لشکر پر غالب آئے خدا کی مدد کے ساتھ، اور وہ بڑا لشکر اپنی ساز و سامان، اپنی قوت و طاقت کے باوجود ہلاکت کے گھاٹ اتر گیا۔ ان کی ایک بڑی تعداد سرداروں کی ہلاکت کے گھاٹ اتر گئی۔ تو یہ خدا کی نشانیاں تھیں جو ان کے سامنے ظاہر ہوئی اور جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔